السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دعا کام نہ آئے، جب امیدیں دم توڑ دیں، تب ایک ماں کی دعا اور درود پاک کا سہارا کیسے معجزہ بن جاتا ہے، یہ کہانی اسی معجزے کی ہے۔ فاطمہ 8 سال کی ننھی سی بچی، چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت، مگر وجود بے حد کمزور۔ ماں اکثر چپکے آنکھوں سے آنسو پونچھتی اور باپ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا رہتا، جیسے کوئی معجزہ مانگ رہا ہو۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا تھا، یہ بچی زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی، دل بہت کمزور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ سن کر گھر کی دیواروں پر خاموشی اتر آئی۔ دوا، علاج، تعویذ، حکیم، سب کچھ آزمایا گیا، مگر فاطمہ کی حالت ویسی ہی رہی یا شاید کچھ اور بگڑ گئی۔ امید کے دیے بجھنے لگے۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا تھا، سفید لباس، چمکتی آنکھیں، جیسے کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا تم اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے شفا دلوانا چاہتے ہو؟ باپ نے جلدی سے سر ہلایا۔ بزرگ نے جیب سے ایک معمولی سی تسبیح نکالی اور آہستہ سے کہا، درود پاک بس روزانہ باوضو ہو کر یقین سے پڑھو، خود بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور فاطمہ کے سوتے وقت اس کے کان میں آہستہ سے درود پاک پڑھا کرو۔ 40 دن تک بلا ناگا اللہ دیکھ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ باپ حیران تھا، بابا جی کیا صرف درود شریف سے دل کا مرض دور ہو سکتا ہے؟ وہ بزرگ مسکرا دیے، درود وہ ذکر ہے جو رب خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہے۔ جب کوئی بندہ اسی درود کو دل سے پڑھتا ہے تو رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں رحمت ہو وہاں بیماری، درد اور غم کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ گھر میں ایک نیا سکون محسوس ہونے لگا۔ ماں دن میں کئی بار درود پڑھتی، باپ ہر نماز کے بعد لمبے وقت تک بیٹھا رہتا، فاطمہ کے کان میں سوتے وقت درود پاک پڑھ کر پھونک دیا جاتا۔ پورے گھر میں درود شریف کی آوازیں گونجنے لگی۔ ایک ہفتہ گزرا، فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ 2 ہفتے بعد وہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتی نظر آئی۔ تیسرے ہفتے اس نے کہا، امی آج میں خود وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ ماں کے ہاتھ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہی بچی تھی جو چل بھی نہیں سکتی تھی۔ چوتھے ہفتے ڈاکٹر نے دوبارہ جانچ کی اور اس کے چہرے پر حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دل بالکل نارمل ہے، بالکل صحت مند۔ باپ کی آنکھیں بھر آئی اور وہ سجدے میں گر گیا۔ جب فاطمہ نے اپنے ابو سے پوچھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صحت دی ہے؟ تو ابو نے محبت سے کہا، بیٹی اللہ نے شفا دی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ جب ہم نے دل سے درود پڑھا تو آسمانوں سے رحمت برسی اور وہ تیرے دل میں اتر گئی۔ تو پیارے ناظرین، یقین کریں یہ کہانی سناتے میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ درود پاک میں اتنی شفا ہے۔ جس چیز سے ہم دور بھاگتے ہیں وہ ہماری کیسی مدد کرتی ہے، کیسے غیبی مدد کرتی ہے، ہم یہ کبھی جان ہی نہیں سکتے، ہم اس کی اصلیت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم دوسرے وظائف ضرور کرتے ہیں، ہمیں جو کوئی بتاتا ہے آپ یہ پڑھو، آپ وہ کرو، وہ بھی اللہ پاک کے نام ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے، یقیناً ان میں بھی شفا ہوگی۔ لیکن جو میرے نبی کے در سے شفا ملتی ہے وہ کسی ذکر میں نہیں، وہ کسی اور درود میں نہیں، جو درود پاک میں ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، درود رحمت پڑھ لو،
درود صدقہ پڑھ لو، آپ کو شفا ضرور ملے گی، کیونکہ وہ میرے نبی کے در سے مانگی گئی دعا ہے، اور میرے نبی کے در سے مانگی گئی چیز کبھی خالی نہیں لوٹاتے، وہ ضرور ملتی ہے۔ درود پاک صرف لفظ نہیں، یہ ایک روحانی دعا ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے، بیماریوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک کی محبت عطا فرمائے، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمارے گھروں کو بھی رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ایسے مزید مشاہدے یا سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک نئی مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔